صرف 11 آیتوں میں رب نے قیامت کا نقشہ بھی کھینچ دیا اور کیا ہوگا اس میں یہ بھی بتا دیا۔ اب ذرا غور سے دل تھام کر، اللہ کرے کہ ہم پر بھی اس صحابی رسول کی کیفیت کا صدقہ نصیب ہو اور ہم قرآن سنیں اور اللہ کے خوف سے بھی لرزہ کریں جب بھیانک، خوفناک اور عذاب کی باتیں ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے القارعہ، اس کا ترجمہ کیا اعلیٰ حضرت نے دل دہلانے والی۔ مل قارعہ، کیا وہ دل دہلانے والی؟ وما ادراک مل قارعہ، اور تم نے کیا جانا کیا ہے وہ دل دہلانے والی؟ 3 بار ایک ہی بات، القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ۔ علماء بڑا پیارا اس میں جواب دیتے ہیں کہ قرآن کا ایک بہت خوبصورت اسلوب ہے، اسٹائل ہے قرآن کا، کہ جب کسی بات پر انفسائز کرنا ہوتا ہے، تاکید دلانی ہوتی ہے، توجہ درکار ہوتی ہے، تو قرآن یہ انداز اختیار کرتا ہے۔ کلام اللہ کا یہ انداز ہے کہ لوگ خوب توجہ کریں، دیکھو بڑی اہم بات ہونے جا رہی ہے۔ اسی طرح کا انداز آپ کو سورہ قدر میں ملتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ قرآن خود پوچھتا ہے بتاؤ تم نے کیا جانا، لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر قرآن اس کے بعد خود ہی بتاتا ہے، قرآن گویا بتاتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ بالکل اسی طرح یہاں یہ انداز ہے کہ تم نے کیا جانا، کیا ہے دل دہلانے والی۔ اب القارعہ کس کو کہتے ہیں؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ قارعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ لفظ کرعن سے بنا ہے، ایک چیز کو دوسری چیز پر اس زور سے مارا جائے کہ اس سے گرجدار آواز پیدا ہو، اس کو کرعن کہتے ہیں۔ یہ آواز جتنی زوردار، اتنی ہی دل دہلانے والی ہوتی ہے۔ اگر آدمی غفلت میں ہو، اپنے دھیان میں بیٹھا ہو اور اچانک کوئی آواز آ جائے، مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے کچھ زوردار دھماکہ سنائی دے، ہمارا دھیان کہیں اور ہو، فوراً انسان گھبرا جاتا ہے۔ گاڑی میں جا رہا ہے، کوئی بڑا ہارن بجا دے، بندہ ہل جاتا ہے۔ اچانک آنے والی آواز جو ہے وہ دل دہلا دیتی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ہوگا کیا، ان مثالوں کو تصور میں رکھیے اور قیامت میں کیا ہوگا۔ فرمایا تاجر کاروبار میں مصروف ہوں گے، nobody knows، پتہ بھی نہیں ہوگا، کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ تاجر کاروبار میں مصروف ہوں گے، خواتین گھر کے کام کاج میں مصروف ہوں گی، کسان کھیتوں میں مصروف ہوں گے، کوئی کھانا کھا رہا ہوگا، کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کر رہا ہوگا۔ اس وقت اچانک ایک زوردار زلزلہ برپا ہوگا، پوری زمین ہل جائے گی، آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے بارش کی طرح زمین پر جھڑ پڑیں گے، بلند و بالا پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، بڑے بڑے سیارے آپس میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ ذرا تصور تو کیجئے وہ کیسا ہولناک دھماکہ ہوگا، کیسا زلزلہ ہوگا، اس وقت دل کیسے دہل جائیں گے، کیسی بدحواسی ہوگی۔ اور یہ دن آنا ہے، قرآن نے ایک اور جگہ اس کو بیان کیا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى۔ قرآن کیا کہتا ہے سنو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے تو حالت یہ ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، ماں دودھ پیتے بچے کو بھول جائے، اتنی گھبراہٹ ہوگی۔ ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، جس کا حمل ہوگا نا، پریگننٹ ہوگی، اس کا حمل گر جائے گا، اتنا خطرناک وہ خوف ہوگا۔ فرمایا تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بدحواسی ہوگی، گھبراہٹ ہوگی۔ یہ قیامت کا سینیریو ہے، یہ قیامت کا حال ہوگا، یہ ہے قارعہ۔ جبھی قرآن کہتا ہے وما ادراک مل قارعہ، تم نے کیا جانا، تمہیں کیا معلوم قارعہ کیا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، قرآن نے صرف 3 آیتوں میں ایک منظر کشی کی کوسچن کریٹ کیا۔ اب قرآن بتا رہا ہے ہوگا کیا، سنو اس دن سینیریو کیا ہوگا، گھبراہٹ کیسی ہوگی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، قرآن کہتا ہے جس دن آدمی پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے،
آپ نے دیکھا ہوگا جب بارشیں وغیرہ ہوتی ہیں تو پروانے آتے ہیں، بارشوں میں زیادہ آتے ہیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے کی طرح ہوتے پر اڑتے مکھی کی طرح، اور کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے، کوئی ٹکرا کے گر رہا ہوتا ہے، لائٹ سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی ہے، ادھر ادھر بد حواسی ہوتی ہے پروانوں میں۔ قرآن نے مثال دی کہ لوگ ایسے ہوں گے جیسے پروانے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، ہر کوئی گھبرایا ہوا ہوگا، بالکل ہوش و حواس نہیں ہوگا۔ یہ تو لوگوں کا حال ہوگا۔ اب قرآن اگلی آیت میں کہتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ یہ پہاڑ جو ہے نا دنیا کی طاقتور ترین چیز ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اتنے دیو ہیکل جس کو کہا جاتا ہے پہاڑ، یہ پہاڑ ہلاؤ تو ہلتے نہیں ہیں، کتنے سال لگتے ہیں پہاڑ کو توڑنے میں۔ ہمارے سائیڈ ایریا وغیرہ میں پہاڑوں کو توڑ کے روڈ بنائے گئے تو ہم دیکھتے تھے سالوں لگتے تھے، ڈائنامٹ سے اڑانا پڑتا تھا، مگر تھوڑا سا حصہ ہلتا ہے اس کا۔ مگر اللہ فرماتا ہے جب قیامت کا زلزلہ آئے گا نا تو یہ پہاڑ پتہ کیسے ہو جائیں گے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ کہا پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے علاقے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، وہ رضائی بنانے والے کو، رضائی بنانے والا آپ نے دیکھا ہوگا ڈنڈی مارتا ہے رضائی پہ جب بنا رہا ہوتا تو اون جو ہے نا، اون روئی وہ اڑتی ہے۔ قرآن کہتے ہیں جیسے یہ روئی اڑتی ہے نا ایسے پہاڑ اڑ رہے ہیں۔ صرف 2 آیتوں میں ہمارے سامنے قیامت کا نقشہ آ گیا کہ لوگ بدحواس ہوں گے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اور پہاڑ کیسے ہوں گے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ پہاڑ تو اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ اب ہمارا کیا ہوگا؟ یہی خوف بہت تھا نا۔ نہیں ابھی تو بات شروع ہوئی ہے، اب ذرا انڈرسٹینڈ کرو بات کو۔ اللہ نہ کرے کوئی اچانک آفت آ جائے، کوئی ٹینشن آ جائے، زلزلہ آ جائے اور آپ بھاگ رہے ہوں اور کوئی بندہ آپ کو روکے، یار رکو ذرا بتاؤ تم نے آج دن کیسے گزارا ہے، تو آپ کہیں گے اللہ کے بندے حالت دیکھ رہے ہو، اتنی بڑی ٹینشن میں تم مجھ سے سوال کر رہے ہو۔ مگر سنو، اتنے خطرناک ماحول میں ہم سب سے سوال کیے جائیں گے، 1-2 دن کے لیے نہیں، پوری زندگی کا حساب بھی اسی حالت میں دینا ہوگا۔ اب آگے قرآن کیا کہتا ہے سنو، اللہ اکبر۔ میں آگے آیت لے جانے سے پہلے ذرا مزید قیامت کیسے آئے گی، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ڈیٹیل میں صحابہ کرام کو بتایا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک نے زمین و آسمان بنانے کے بعد سور کو بنایا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ ہم نے یہ بچپن سے سنا ہے کہ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، آج ڈیٹیل میں سن لو وہ سور ہے کیا اور وہ کتنا بڑا ہے۔ تو حضرت اسرافیل کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ حضرت اسرافیل سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے ہیں اور عرش الہی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اور انتظار میں ہیں کہ سور پھونکنے کا کب حکم دیا جاتا ہے، یعنی وہ ریڈی بیٹھے ہیں، تیار ہیں، جب رب کی طرف سے حکم آنا ہے حضرت اسرافیل نے سور پھونک دینی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سور ہے کیا؟ کیا بات ہے صحابہ کرام کی، اتنے سوالات کر لیے، اتنے ڈیٹیل کوسچن کر دیے، ہمیں سمجھنا آسان ہو گیا۔ سنو نبی پاک فرماتے ہیں آج ڈیٹیل میں سمجھ لو۔ آقا نے فرمایا ایک نورانی سینگ ہے۔ عرض کی گئی حضور کتنا بڑا ہے؟ فرمایا بہت بڑا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، سور کا دائرہ زمین و آسمان کی چوڑائی جیسا ہے، اتنا بڑا۔ یوں سمجھیے، اب اس کو نارمل زبان میں سمجھانے کے لیے وہ ہارن جس طرح ہوتا ہے، ایک پائپ جس طرح ہوتا ہے، سور اس طرح کا ہے مگر وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا جو دائرہ ہے وہ زمین و آسمان کی چوڑائی جیسا ہے۔ اور حضرت اسرافیل کو اللہ کریم 3 بار سور پھونکنے کا حکم فرمائے گا۔ یہ سور 3 بار پھونکا جائے گا، یاد رکھیے گا۔ نمبر 1، پہلی بار نفخہ فزع یعنی گھبراہٹ کی پھونک ہوگی، دوسری بار نفخہ صعق یعنی موت کی پھونک ہوگی، اور تیسری نفخہ قیام یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی وہ پھونک ہوگی۔ یہ 3 بار حضرت اسرافیل جو ہے وہ سور پھونکیں گے۔